اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پچھلے اتوار کو یہ بات عرض کی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، تو پھر انہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے خود یہ بات کہی کہ آپ ایک اور شادی کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے اولاد دے اور ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ پھر حضرت سیدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عقد نکاح فرمایا۔ اس عقد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پہلی اولاد ہے، حضرت اسماعیل۔ پھر جب وہ کچھ تھوڑی سی عمر کے ہوئے تو حضرت سارہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا اور اپنی بے اولادگی کا احساس پیدا ہونے لگا، تو پھر بحکم الہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، جو بہت چھوٹے تھے، اس قدر چھوٹے کہ وہ دودھ پیتے تھے، تو بحکم الہی ملک شام سے انہیں مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا۔ پھر بعد میں حضرت سیدہ سارہ کو، جبکہ ان کی عمر بہت ہو گئی تھی، 90 سال، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے زبانی بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد سے نوازے گا۔ تو اس وقت حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ان سے کہی، فرشتوں سے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی شیخ ہو چکے ہیں۔ تقریباً آپ کی عمر اس وقت یعنی حضرت ابراہیم کی 96 سال تھی۔ تو انہوں نے، فرشتوں نے کہا، اتعجبین، کیا آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہی؟ اللہ کی آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر رحمت ہے اور آپ کے یہاں اولاد ہوگی۔ اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بلکہ انہیں بشارت دیگر آیت میں آتی ہے کہ صرف حضرت اسحاق یعنی بیٹے کی نہیں بلکہ پوتے کی، اور ان کا نام بھی تذکرہ کر دیا گیا تھا کہ بیٹا اسحاق ہوگا اور پوتا یعقوب ہوگا۔ اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے سامنے بڑے ہوئے، پھر ان کی اولاد سیدنا یوسف علیہ السلام ہوئی، تو اس وقت دادا یعنی حضرت اسحاق جو کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے موجود تھے۔ تو یوں کڑی در کڑی اللہ تعالیٰ نے نبی ابن نبی بنایا، حضرت ابراہیم نبی، حضرت اسحاق نبی، حضرت یعقوب نبی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر سلطنت پوری مصر کی حضرت یوسف کے حوالے اللہ کی جانب سے کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحکم الہی یہاں جو چھوڑ گئے، تو پچھلے اتوار کو یہ بات عرض کی تھی، پیاس کی وجہ سے وہ اپنی والدہ سے ہی دودھ نوش کرتے تھے، لیکن جب وہ بھی نہیں کھانے پینے کے اندر مصروف ہوئیں تو ان کے لیے بھی مشکل ہو گئی۔ تو پھر آپ صفا پہ چڑھیں کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو، پھر آپ مروہ پہ چڑھیں کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو، لیکن کوئی اس طرح انہیں نظر نہیں آیا، اور یہ سلسلہ 1 2 3 4 یعنی اس طرح 7 مرتبہ پہاڑیوں پہ چڑھنے کا ہوا، اور پھر اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں زمین پر رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر زمزم جو چشمہ ہے اس کو جاری فرما دیا۔ پچھلے ہفتے یہ بھی عرض کیا تھا کہ زمزم اصل میں سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے، جو کہ حضرت بی بی ہاجرہ کی زبان سے ادا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تو وہ پانی بہہ رہا تھا، تو آپ نے اس کی منڈیر لگا کے اسے یوں کہا، تو
تو وہ وہاں ٹھہر گیا، پھر پانی جمع ہوا تو آپ نے بھی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی پیا، اور آج تک وہ بابرکت پانی جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور اس جیسا پانی اپنی تاثیر میں، اپنی کوالٹی میں اس وقت دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور کم کوالٹی کے پانی میں مل جاتا ہے تو اسے بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ ایسے کئی تجربات ہو چکے ہیں، وہ یہاں ہمارا مقصود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے شام میں تھے، نگرانی کرنے کے لیے آپ یہاں آیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر نہ جہاز تھا، تیز تر سواری کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا مقدر فرمائی تھی آپ کے لیے۔ آپ صبح چلتے تھے تو حرم کی سرزمین پہ پہنچ جاتے تھے، شام کو ہوا پہ چلتے تھے تو ملک شام یعنی فلسطین اور اس علاقے میں جہاں آپ کی رہائشی یہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ جبکہ آج جدید سہولیات ہیں کہ ہم جہاز میں بیٹھیں تو جلدی صبح اتریں اور شام اتریں، اس طرح ہی ہم سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقدر فرما دیا تھا۔ تو اس طرح وہ دونوں زوجہ محترمہ کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ بات کہ مرد چاہتا ہے کہ 2 شادیاں کر لے یا 2 سے زائد کر لے، لیکن وہ اس کے حق ادا نہیں کر پاتا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ آیت ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو 1 سے زائد شادی کر چکے ہیں یا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو تم 1 ہی کرو، اور عدل کرتے ہو تو پھر تمہیں مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 ہی نہیں بلکہ 2 سے زائد 3 اور 4 تک کی بھی اجازت ہے۔ عدل ضروری ہے، مردوں کے لیے ممانعات نہیں ہے، لیکن عدل لازم قرار دیا گیا ہے کہ جتنا خیال اور نان و نفقہ پہلی زوجہ کو دیا جائے گا اتنا ہی دوسرے کو، جس طرح اس کے بچوں کا خیال ہوگا اسی طرح دوسرے کی بھی۔ ایک حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ایک زوجہ کو چھوڑ کر دوسری طرف مائل ہو گیا اور اس نے پہلے کو دوسرے کے مقابلے میں کمتر کر دیا، تو ایسی صورت میں جب قیامت میں کھڑا ہوگا تو شقہ الایمن، اس کا جو سیدھا پہلو ہوگا یا اس کا کوئی ایک پہلو ہوگا، اس کو بھی ٹیڑھا کر کے اسے قیامت میں کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی وہ ایک طرف جھکا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کل قیامت میں ٹیڑھا کر کے اٹھائے گا کہ تم نے ایک طرف جھکاؤ کیا، دوسری طرف کسی کا حق مارا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہر چیز میں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ نے اس قدر عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ فرمایا کہ صرف 2 ہی نہیں بلکہ 2 سے زائد، 4 سے زائد جو کہ نبی کے لیے جائز تھی، آپ نے نکاح فرمائی اور ہر ایک کے ساتھ عدل فرمایا۔ اور دلی میلان قلب آپ کا سیدہ عائشہ کی طرف تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے مولا جو حقوق ہیں وہ تو میں ادا کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہیں، اور جس کی طرف میرا میلان کبھی زائد ہو جاتا ہے تو اس کو مجھے معاف فرمانا۔ تو دلی میلان کی بات یہاں نہیں ہے کہ کسی زوجہ کی خدمات، اس کے طور طریقے، اخلاق، رویے سے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اسے تنگ کرتی ہے یا اس کے حق ادا نہیں کرتی تو اس کی طرف قلبی میلان نہیں ہو پاتا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ سرکار کے ساتھ ایسا نہیں ہے، سرکار کی تو ساری زوجہ محترمہ چاہتی تھی کہ حضور ہمیں ٹائم دے دیں، یہ سرکار کی طرف سے میلان زائد حضرت بی بی عائشہ کی طرف تھا۔ وجہ اس کی کچھ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ ساری ازواج جو آپ نے شادی فرمائی ہیں اکثر وہ بیوہ یا مطلقہ تھیں، یہ ایک آپ کی غیر شادی شدہ زوجہ تھی ایک۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ساری عمر دراز تھیں، یہ کچھ عمر کم تھیں، اور آپ جو سکھاتے تھے وہ یہ سیکھ لیتی تھیں جلدی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک معلمہ استانی کے روپ میں وہ ظاہر ہوئی ہیں، اور بڑے کئی ایک صحابہ کرام حضرت سیدہ عائشہ کے شاگرد ہیں۔
آپ پردہ لگا کے انہیں پڑھایا کرتی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت پرانا طریقہ ہے کہ خواتین کہتی ہیں ہمیں حق نہیں دیا، خواتین وہ سیکھیں اور استانی بنیں اور دین بھی سیکھیں، دنیا بھی سیکھیں اور سکھائیں۔ ہاں، اپنے پردے کا، اپنے ادب و آداب کا جو شریعت نے اس پہ لازم کیا اس کا خیال رکھو۔ جو استانی بچپن میں سکھاتی ہے وہ استاد نہیں سکھا سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اسی وجہ سے چھوٹے بچوں کو ماں سنبھال سکتی ہے، باپ نہیں سنبھال سکتا۔ اس کے کچھ مسائل ایسے ہیں، شفقتیں ایسی ہیں جس سے وہ بچہ اس کی طرح میلان کر جاتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دونوں کا حق ادا کرتے تھے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں جب پیدا ہوئے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دل کی تسلی عطا فرمائی۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کیونکہ ملک شام کے تھے، عرب کے نہیں تھے، تو یہاں پہ کچھ لوگ پرانے دور دراز مضافاتی ایریے میں رہتے تھے، اور اس وقت حرم محترم کی جو عمارت تھی وہ طوفان نوح کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو آپ نے عرب کے پرانے رہائشیوں میں شادی فرمائی۔ جب وہاں شادی فرمائی تو جو آپ کی آل اولاد چلی اس سے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آئندہ چل کر بنی، لیکن ان سے پہلے بھی یہاں پر پرانی آبادی عرب کی تھی، جو کہ ایک ریگستانی ایریے میں جیسے رہائش ہے، اونٹوں کے ساتھ رہنا، اونٹ کا گوشت کھانا، اسی کو چرانا پھرانا، باقی پڑھنا لکھنا، کیونکہ آبادی نہیں تھی، معاشرت نہیں تھی، بس ایک طور طریقہ رہنے کا چل رہا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ کے بیٹے بڑے ہو گئے، آپ دونوں مل کر حرم کی تعمیر کرو۔ تو ہوا چلتی ہے تفسیر کے مطابق، اور جو پرانی بنیادیں ہیں اس پر سے وہ مٹی اڑ جاتی ہے تو نیچے کی بنیادیں نظر آتی ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر مستری کے طور پر گویا پتھر جمع کیے اور اس عمارت کو بنایا، اور جس وقت عمارت کچھ بلند ہوئی تو لازم بات ہے انسانی قد کے مطابق اور آگے اوپر ہونا ہے، تو جس پتھر پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا تھا ضرورتاً اور نیچے ہو جاتا تھا، جیسے لفٹ نما۔ آج وہ پتھر مقام ابراہیم کہلاتا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ پتھر پر پاؤں کے نشانات سمجھ میں نہیں آتا، پتھر تو سخت ہوتا ہے، لیکن سخت چیز پہ بار بار کھڑے رہیں، دیر تک کھڑے رہیں تو تکلیف ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اس تکلیف کو دور فرما دیا۔ آپ مدینہ شریف جائیں، جب غزوہ احد ہوا ہے تو احد جہاں ہوا ہے تو وہاں شہداء کے مزارات بھی ہیں، وہ ٹیلہ بھی ہے جہاں حضرت خالد بن ولید کو کھڑا کیا۔ آپ کی ذات پر بھی حملہ ہوا، آپ زخمی بھی ہوئے، تو آپ صحابہ کرام کے ایک گھیرے میں ایک پہاڑی کے دامن میں جا کے بیٹھے ہیں۔ یقیناً آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ جگہ دیکھی ہوگی، تو آپ نے جیسے ٹیک لگائی ہے تو پہاڑ کا وہ حصہ کہ جو آپ کے سر انور سے چپکا ہے وہ اندر ہو گیا ہے۔ لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، احد پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی چوٹی ہے جہاں پر حضرت ایک موقع پہ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت عمر فاروق تھے، تو آپ پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا احد کا۔ تو یہ حدیث شریف بڑی مشہور ہے، اس بت یا احد، اے احد ٹھہر جا، ہل نہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہ اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا اور اپنا قدم مارا ہے تو وہ جو احد پہاڑ ہل رہا تھا وہ فوراً تھم جاتا، تو بالکل اس کے دامن کے اندر یہ جگہ موجود ہے کہ آپ نے یوں ٹیک لگائی ہے، سر لگایا ہے،
اور وہ پہاڑ اندر ہو گیا، بالکل روئی کی گالی کی طرح نرم ہو گیا کہ نبی کو تکلیف نہ ہو۔ ساری مخلوق جانتی ہے کہ نبی کا احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، لیکن جو نہیں سمجھا ہے وہ ہے انسان۔ اس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، یہاں آپس میں جس طرح باتیں کرتے ہو ویسے نہ کرو، اور جو ادب و آداب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دربار کے عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب یہ عمارت بنا لی تو عمارت بنانا بظاہر کیا انہوں نے کوئی نفل ادا کیے، کوئی تسبیحات پڑھی؟ اس وقت کچھ نہیں، اس وقت صرف اللہ کے حکم پر تعمیر ہو رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو پتھر اٹھا کر ایک دوسرے پر نصب کر دینا بھی عبادت ہے۔ اصل عبادت اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا خیال کرو۔ اب وہ آپ کی ضرورت میں، مثال میں بیمار ہیں، آپ کے بستر پر اپنے لیٹے ہیں، جنہیں دوائی کی ضرورت ہے، خیال کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا شوق ہے کہ جناب میں تو اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو اب اعتکاف عبادت نہیں ہے۔ عبادت اس وقت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جہاد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے کیوں روکیں گے جبکہ افرادی قوت کم ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے سوال اس کو دیکھ کر پہچان لیا، اس کے حالات کو ملاحظہ فرما لیا۔ تمہارے گھر میں ماں باپ ہیں؟ عرض کی حضور دونوں ہیں۔ ان سے اجازت لی ہے؟ کیونکہ وہ بوڑھے تھے، ان کو خدمت کی ضرورت تھی۔ عرض کی نہیں حضور، اجازت نہیں لی۔ فرمایا فَفِيهِمَا جَاهِدْ، تو جاؤ انہی دونوں میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب وہاں ملے گا۔ تو اس وقت حکم یہ تھا کہ آپ عمارت بنائیں، عمارت بنائی تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سمجھیں وہ عبادت ہے، بلکہ جس چیز کی جس وقت ضرورت ہے وہ اللہ کے یہاں عبادت شمار ہوگی، بس وہ خلاف شرع کوئی کام نہ ہو۔ اس کے بعد جب عمارت بن گئی تو آپ نے دعا کی، وہ دعا پہلے سپارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آخری دعایتیں ہیں، اس کے اندر یہ دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ مولا وہ جو نبی تو نے آخری بھیجنا ہے وہ میری اولاد میں بھیج دے، وہ آ کر قرآن سکھائے، دل کو پاکیزہ کرے، بے شک تو غالب ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اب دیکھو ایک موقع وہ ہے کہ آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے 90 سال تک، اور ایک موقع یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں وہ جو آخری نبی ہیں تو وہ مجھے عطا فرما دے، میری اولاد میں عطا فرما دے۔ وہ دعا کر لی، معاملات چلے گئے، وقت گزرتا گیا، آپ بھی وصال فرما گئے، تو کیا اسی وقت وہ دعا قبول ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں تقریباً 3,500 سال یا 350 سال، 350 سال تو کم ہے، 3,500 ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ درمیان میں بہت بڑا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، حضرت داؤد کا زمانہ ہے، حضرت زکریا کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، ایک لمبا پیریڈ ہے۔ لیکن وہ جو دعا اس وقت مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، اس دنیا میں جلوہ گری پر، حضرت اسماعیل کے خاندان میں وہ دعا قبول ہوئی۔ ہم کہتے ہیں ابھی ہم نے صبح مانگی ہے، شام کو ہمارا کام ہو جانا چاہیے۔ شام مانگی ہے، آنکھیں کھلنے سے پہلے پہلے وہ سارے معاملات میرے حل ہو جائیں۔ انبیاء کی دعائیں قبول ہوئی ہیں لیکن وقت مقررہ پر۔
تو ہم تو ہمارے اعمال و کردار کسی بھی طریقے سے ان کے پاؤں کے نیچے جو موجود خاک ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ہم خود ویسے نہیں، ہمارا کردار ویسا نہیں، ہمارے رویوں اور ہمارے کہنے میں بالکل فرق ہے. ہم ظاہر کچھ کرتے ہیں اور اندرون خانہ کچھ کرتے ہیں، تو بہت فرق ہے. لیکن بہرحال جب ادھر اتنی تاخیر اللہ کی طرف سے مقدر کے مطابق ہوئی ہے تو آپ اور میں جلد بازی نہ کریں، دعا کرتے رہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی. اب یہ آیت شروع ہو رہی ہے، یہ 2 ہفتے ہو گئے، اب آیت شروع ہوئی ہے. انہوں نے ایک دعا اور مانگی، اور اس رکوع میں وہ دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم نے مانگی. ایک دعا یہ مانگی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے. آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امن والا بنا دیا. انسان اللہ کے حکم کے مخالف ہوا ہے، وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنایا کہ اس میں جو پہنچ جائے اسے امن دی جائے گی. اس پہ ظلم و زیادتی بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ چرند و پرند، شیر بھی اگر پرانے زمانے میں جب یہ جنگلات تھے دائیں بائیں، اگر کوئی ہرن اس کا شکار بھاگتا ہوا حدود حرم میں داخل ہو جاتا تھا تو شیر وہاں سے واپس مڑ جاتا تھا. یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے جانوروں کے دلوں میں بھی اس کی ہیبت کو ڈال دیا ہے. لیکن انسان ہے جو کہ اللہ کے حکم کے تابعداری کے خلاف جاتا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے. اور فرمایا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو کفر سے، بت پرستی سے محفوظ فرما. یا آپ نے دعا مانگی، اللہ نے ان کی اولاد کو محفوظ رکھا، لیکن پھر انسان خود مبتلا ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو دعا قبول فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مکہ مکرمہ کو بت پرستی سے خالی کیا گیا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے لیے فرمایا اب مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ. نہیں، الحمدللہ ایمان پختہ ہو چکا ہے مسلمانوں کا. ہاں یہ ہے کہ تم میں تحریش، ایک دوسرے کے خلاف بغاوت، مار دھاڑ، فساد، اس کا مجھے خوف ہے کہ یہ ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے. یہ دعائیں قبول ہوئیں. پھر آگے مزید دعائیں ہیں انشاءاللہ، وہ ہم اگلے ہفتے سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سیکھا سنا، جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے درمیان میں عرض کی، اللہ تعالیٰ دین کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.